الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ایک گفتگو سن رہا تھا کہ بچے آڈیو سن لیں گے۔ دیکھیں، کلاس میں ایکٹیو کلاس جس میں سوال و جواب ہو رہے ہوتے ہیں، جس میں میں چیزیں بیان کر رہا ہوتا ہوں، جب تک وہ بچے پوری توجہ سے سنیں گے نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج ان امتحانوں میں بچوں کو لگا کہ آپ کے بڑے بچے اس کورس کے قریب بھی نہیں آتے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی دلچسپیاں ہی نہیں ہیں۔ تو برائے کرم ان بچوں کے ساتھ قیامت کے دن یاد رکھیں۔ وہ ماں باپ کو میں بتا رہا ہوں آیت قرآن سورۃ تحریم کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ہم جیتے جی ان بچوں کو انگلش میڈیم اور پھر کو ایجوکیشن میں ڈال کر جیتے جی ان کو جہنم کے حوالے کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے۔ سارا الحمدللہ بچے میرے اس طرف ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں سب سے گزارش کر نہیں رہا ہوں، کسی نہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کا فرض ہے ہمیں سمجھانا۔ ٹھیک ہے، میں بڑی عمر کی ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے استاد ہیں، آپ ہمیں سمجھا سکتے ہیں۔ میں نے کبھی غصہ نہیں کیا۔ یہ جو میڈم ابھی بولی تھی، یہ میری میڈم ہے اور مجھے اچھی طرح جانتی ہیں۔ اچھا، اب آپ ذرا یہ بات جو میں نے کہی ہے سب کے لیے کہی ہے، آپ کے لیے اسپیسیفک نہیں کہی، اور یہ کوئی میرا بات فرض ہے۔ سنیں بات، یہ میرا فرض ہے کہ آپ کو قرآن و سنت کی ٹھیک ٹھیک جو ہے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں۔ اچھا، اب آج دیکھیں، یہ چارٹ آپ کے پاس ہے، اور اس چارٹ کا کچھ حصہ جو ہے، بات سنو، یہ اس چارٹ کا کچھ حصہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دکھا رہا ہوں۔ اچھا، اس چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو یہ دنیا ہے، اس وقت ہم میں سے ہر ایک اس دنیا میں ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں یہ بات کھول کھول کے بیان کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، نہ بچوں کو قرآن پڑھا کے سکھاتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ سب کچھ بالکل نہیں ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے یہاں 70-60 سال رہنا ہے، اور یہ دنیا کی حقیقت ابھی آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کروں گا۔ بچے لوگ سارے کے سارے اپنا کاپی اور پین سامنے رکھیں۔ آپ ذرا غور سے سنیے، بھلا یہ دنیا کیا ہے؟ بچوں بتاؤ، یہ دنیا قرآن کے نظر میں کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ایک امتحان۔ جھوٹ۔ نہیں، جھوٹ تو بالکل نہیں ہے، لیکن امتحان ضرور ہے۔ دیکھیں، جھوٹ عارضی ٹھکانہ ہے۔ عارضی ٹھکانہ ہے، تو پھر عارضی ٹھکانے پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مسافر کی طرح رہنا چاہیے سر۔ اچھا، ویری گڈ۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، جو یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، ایکشن ہم نے یہاں کرنے ہیں، جو ایکشن یہاں کریں گے، آخرت جو ہے اس میں اس ایکشن یا اس عمل پر ہمیں جو بھی اللہ اگر نیک کیا ہے اللہ انعام دے گا، پرماننٹ جنت، پرماننٹ۔ میں دونوں کا تقابل کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو لہٰذا دنیا عمل کی جگہ ہے، اور آخرت جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے حساب لے گا تو اس وقت انسان کو اس عمل کا بدلہ وہاں ملے گا۔ لہٰذا دنیا میں ہمیں اچھے عمل کرنے چاہیے۔ نمبر 1، سوال سمجھیے اور پھر سوال کیجیے، بات سمجھ۔ یہ اچھے عمل کرنے کے لیے
اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں عقل، سمجھ، 5 سینسز جنہیں آپ حواس خمسہ کہتے ہیں، اس میں خاص کر اہم ہے غور سے سننا، غور سے دیکھنا، پھر چیزوں کو سمجھنا۔ عقل اللہ نے اس لیے دی ہے۔ یہ تو سارے ذرائع دے دیے، وسائل، کہ دنیا میں جو کچھ ہمیں چاہیے تھا کہ نیک عمل کرنے کے لیے ہمیں صحت، عمر، زندگی، مال، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ اور اگر ہم انہی چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت میں بہت بڑی خرابی ہوگی۔ آپ مثال دے سکتے ہیں کہ اگر دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ چلے تو ان کے لیے ملک کی کوئی کسی ملک کی اگزامپل دیجیے کہ جس نے عمل نہ کیا ہو اور وہ آج اس عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس ملک میں فساد ہو۔ سر ہمارا ملک پاکستان، ہمیں آزمائش ملی ہے ہمارے حکمران کے ذریعے۔ بیٹا صرف حکمران نہیں، عوام بھی، دونوں، یہ یاد رکھیں۔ ہم دوسرے پر کوئی دیکھیں، پہلے ہم خود، اللہ تعالیٰ بیٹا یاد رکھیں آخرت میں حکمرانوں سے ان کے بارے میں پوچھے گا، اور ہمیں اپنی زندگی میں ہم نے کس طرح گزاری ہے، میں نے، آپ نے، اس کا جواب میں نے اور آپ نے دینا ہے۔ ہمیں حکومت سے پہلے ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ حکومت کیوں فساد پھیلا رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ شاباش۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، اب عدالتیں عدل نہیں کر رہی، حکمران اپنا جھوٹ لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، تو ملک جو ہے وہ تباہ حال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سر ہم دین سے دور ہیں، قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ یہ سارا فساد ہمارے برے اعمال کی وجہ سے۔ برے اعمال وہ ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں۔ ہم اگر دیکھیں تو پاکستان میں بہت بڑی میجارٹی جو ہے وہ دین کے خلاف چل رہی ہے۔ کھانے پینے میں حلال و حرام نہیں ہے، ہر آدمی جو اس کے ذمے حقوق ہیں دوسرے انسانوں کے، اللہ کے، وہ ہم پورے نہیں کر رہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کے دین کو چھوڑتی ہے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتی ہے، جیسے ہم آج ہو رہے ہیں اس ملک میں، اور آخرت میں پھر ان کو جہنم میں اللہ پھینکے گا۔ کیوں؟ کہ ان کے اعمال ہی اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتا دیا ہے کہ میری اطاعت کرو گے، میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو دنیا بھی تمہارے لیے بہترین۔ اور آپ سیرت پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اور صحابیات نیک تھے تو کس قدر مدینے کی ریاست خوشحال تھی۔ اور قرآن سے پہلے بھی وہ بہت جاہل ترین لوگ تھے، قرآن ہی انسان کو انسان، واقعتاً انسان بناتا ہے۔ تو اب میں چند چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آپ سوال کریں۔ پہلی چیز جو یہ ہے کہ دنیا امتحان اور آخرت اس امتحان کا نتیجہ۔ آپ 2 کالم بنائیں نا، ایک دنیا اور ایک آخرت۔ تو دنیا کے نیچے لکھیں امتحان، اور آخرت کے نیچے کیا لکھیں گے؟ نتیجہ۔ نتیجہ یا بدلہ۔ اچھا، تو دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت کے نیچے لکھیں بدلے کا دن ہے۔ دنیا کا عارضی اور فانی ہے، ہمیں مہلت صرف 70-80 سال میکسیمم ہوگی، اور وہ اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، اسی میں دنیا میں بھیج کے اللہ ہمارا امتحان کر رہا ہے۔ تو دنیا عارضی اور فانی ہے، اور آخرت کیسی ہے؟ ہمیشہ قائم رہنے والی۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں دائمی اور ابدی۔
دائمی یعنی ہمیشہ، فار ایور اور ابدی، ان اینڈنگ۔ قرآن پتہ ہے اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتا ہے؟ آپ کو عربی الفاظ بھی سمجھ آنے چاہیے۔ خیرم و ابقا، خیرم یہ بہت بہتر ہے آخرت، و ابقا اور باقی رہنے والی ہے۔ تیسری بات، دنیا پرستی، دنیا کے نیچے لکھیں دنیا پرستی۔ کیا مطلب؟ کہ انسان دنیا کمانے میں غرق، یہ ڈگری لے، وہ ڈگری لے، وہ عہدہ لے، وہ کوٹھی بنا فلان، اس کو بھول ہی گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو یہ کرنا ہے، ضرورت کے مطابق ضرور کریں، لیکن اسی کے پیچھے نہ لگ جائیں اور اللہ کو نہ بھول جائیں۔ تو دنیا پرستی جو ہے، اس کے آگے دنیا میں ہی لکھیں یہ ایک فریب ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اور آخرت پرستی، آخرت پرستی کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں، آخرت پرستی کا کیا مطلب ہے؟ شاباش۔ اللہ تعالیٰ پر یقین، دنیا میں اس طرح رہنا کہ آخرت کو پیش نظر رکھنا۔ کیا مطلب ہے؟ میں مثال دیتا ہوں۔ میں کوئی بھی عمل کر رہا ہوں دنیا میں، تو میں دیکھوں کہ یہ تو اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور برا عمل ہے تو مجھے وہاں سزا ملے گی، اور اچھا عمل ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے انعام دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لہٰذا آخرت کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارنا، ہر کام کرتے وقت دیکھنا کہ اللہ کے ہاں اس کام کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ وہ میں نے بھگت کے رہنا ہے۔ تو آخرت پرستی جو ہے، کہ آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا، اس کا انجام بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ آخرت میں جنت، دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت۔ اچھا، ایک اور بات دنیا کے نیچے لکھیں، دنیا میں بہار بھی ہے اور خزاں بھی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دنیا میں اچھے دن بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ ہاں بالکل، دیکھیں نا آپ، موسم بہار میں کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف ہریالی، سبزی، سبزہ، اور بالکل خوب مزیدار مناظر ہوتے ہیں۔ لیکن جب سردی آتی ہے، اب تو وہ پھوٹنے شروع ہو گئے ہیں، اس سے پہلے ہر چیز جو ہے مرجھا کے اور بالکل خشک پتے گر گئے، تو اس کو خزاں کہتے ہیں۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اچھے دن بھی اور برے دن بھی، اچھے دن بہار ہے اور برے دن خزاں ہے۔ لیکن یہ تو ہے نا دنیا، آخرت میں کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ آخرت آخرت میں بہار ہی بہار ہے، بہار ہی بہار ہے، سدا بہار ہے، سدا میں نے ہمیشہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ بالکل برحق ہے، میں نے جو آپ کو لکھوایا یہ قرآن کا خلاصہ ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، تو آپ کیا پسند کریں گے؟ دنیا کو پسند کریں گے یا آخرت کو؟ آخرت کو۔ آخرت۔ ہاں، لیکن دنیا میں آخرت کمانی ہے، آپ نے نیک عمل کرنے ہیں، اور نیک عمل یاد رکھیں، ایمان اور عمل صالح، لکھیں ایمان اور عمل صالح۔ اچھا یہ بتائیں، میں نے آپ کو ایمان پڑھا دیا ہے، ایمان کے پارٹس، کمپوننٹس کیا ہیں؟ سر 6 ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور انبیاء پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ ویری گڈ بیٹا، ویری گڈ، ویری گڈ۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، توحید نمبر 1، آخرت نمبر 2 جو ہم پڑھ رہے ہیں، توحید ہم نے پڑھ لیا ہے، رسالت نمبر 3 جو ہم پڑھیں گے، کتاب نمبر 4، فرشتے نمبر 5، اور تقدیر نمبر 6۔ اچھا یہ 2 جو ہم نے پڑھے ہیں، توحید اور آخرت پڑھ رہے ہیں، کوئی سوال ہو آپ کا؟ ورنہ پھر میں سوال کروں گا، پوچھو جو مرضی ہے پوچھیں۔
کوئی سوال نہیں ہے؟ جلدی بتائیں. نو سر. اچھا چلیں، اچھی بات ہے اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ابھی پڑھ رہے ہیں دنیا کے بارے میں کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں سر، کوئی نہیں ہے. اچھا، اب میں چند چیزیں قرآن نے آیتوں کے نمبر لکھیں. سورہ الحدید 20 نمبر، سورہ الحدید 20 نمبر، سورہ الکہف 18 نمبر ہے قرآن میں. اس کی آیت ہیں 45 اور 46، 45 اور 46. اور تیسری آیت ہے سورہ یونس جو قرآن میں 10 نمبر پر ہے، اس کی آیت 24 ہے. تو چار میں نے آپ 3 لکھوائی ہیں، الحدید کی 20، الکہف کی 45 اور 46، اور یونس کی 24. تینوں میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. قرآن نے بڑی پیاری مثال دی ہے، اور یہ ساری مثالیں قرآن کی بالکل عام فہم ہیں. کسی سائنس کی، کسی ٹیکنالوجی، کسی انجینئرنگ کی، کسی فلسفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن عربوں کے پاس آیا، عرب ان پڑھ تھے، ان کی زبان میں نازل ہوا، ان کے ٹھیک سمجھا انہوں نے. کیوں؟ قرآن نے دلائل بھی دیے ہیں تاکہ انسان کے پاس جو کام کر رہا ہے اس کے بارے میں دلیل ہو. تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آخرت کی دلیل انسان کے پاس کہاں سے، خود اس کے پاس ہے. کون سی دلیل ہے میں نے جو کل بتائی آپ کو؟ قرآن و سنت. کیا بات کر رہے ہیں؟ کل میں نے بتایا آپ کو قرآن و سنت میں بہت ساری دلائل ہیں جو میں نے بتائی آپ کو. میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ اگر کوئی بندہ مار رہا ہو، کوئی گنڈا کسی شریف آدمی کو، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ دیکھنے کے بعد کچھ بھی نہیں چاہیں گے؟ گنڈے کو سزا دینا چاہیں گے. ہاں. اور اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے، رستہ صاف کر رہا ہے، غریب کی مدد کر رہا ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کو جزا ملے. تو یہی تو خود آپ کہہ رہے ہیں کہ برا کام کرنے والوں کو جوتے لگانے چاہیے، اور جو نیک کام کر رہا ہے اس کو اس کا انعام دینا چاہیے. تو یہی تو جنت میں ہوگا. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے. آج آپ مثال بھول گئے ہیں. اس طرح تو نہ کرے نا. یہ اچھے اسٹوڈنٹ کی جو ہے وہ بات کو سمجھتا ہے پھر یاد رکھتا ہے. اچھا، اب میں نے جو 3 آیتیں لکھوائی ہیں نا آپ کی، سنیں کتنی آسان ایک اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ دنیاوی زندگی کیسی ہے. دنیاوی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. میں آپ کا نچوڑ بتا رہا ہوں تینوں آیتوں کا، کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایک فصل کی ہے. جب بار فصلیں اگتی ہیں نا، اب آپ شہری بچے ہیں، دیہاتی بچوں سے کہیں تو وہ فوراً سمجھ جائیں گے، آپ بھی سمجھ جائیں گے، مشکل بالکل نہیں ہے. جب چھوٹا سا پودا اگتا ہے نا، زمین سے باہر نکلتا ہے اور چھوٹا سا ہوتا ہے. دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ جلدی بتائیں بھئی. آپ کے گھر کے اندر پودے اگتے ہیں گارڈن میں، آپ نہیں دیکھتے کہ جب شروع میں بہت چھوٹا سا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جی سر، ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے؟ جی دیکھا جی ہوا سر، ہے. دیکھا ہے. اچھا، اب یہ بتائیں وہ بالکل جو چھوٹا سا پودا اگتا ہے وہ انسانی زندگی کے کس کی مثال ہے؟ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تب. ہاں، بچپن، بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ پودا ہوتا ہے. اب وہ پودا بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے یہ بچہ بڑا ہوتے ہوتے ایک لڑکا بن جاتا ہے. بچپن سے کہاں چلا گیا؟ لڑکپن میں.
اور پھر یہ وہ پودا بھی بڑھتا بڑھتا جوان ہو کے لہلا اٹھا، یعنی پورا جب جوبن پہ ہوتا ہے کہتے ہیں وہ لہلا رہا ہے فصل، تو یہ جوانی ہے انسان کی کہ بالکل ساری اس کی صلاحیتیں جوبن پہ ہوتی ہیں، اور جب وہ پودا یوں یوں وقت گزر جاتا ہے وہ تھوڑا سا زرد پڑتا جا رہا ہوتا ہے، تو انسان کا یہ کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ بڑھاپے کا۔ بڑھاپے کا۔ دیکھیں قرآن نے کتنی عام مثال دی ہے بیٹا، سمجھو قرآن وہ کتاب ہے اللہ کی جو آپ کو بالکل آپ کی سمجھ کو پوری طرح کھول دیتی ہے۔ تو بچپن اس کا ہوا، پودے کا اگنا، چھوٹا نکلنا، لڑکپن ہوا جب وہ تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے، جوانی جب وہ لہلہارا ہوتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے وہ بڑھاپا ہوتا ہے، اور پھر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بعد کہ وہ جو ہے پودا جو ہے وہ پودا ہوا اڑا کے اتنا کمزور اڑا کے لے جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا یہ کون سا زمانہ ہوا؟ قبر کا۔ موت کا۔ موت آئی اور بیا اڑا کے لے گئی، جہاں داخل کر دو اس کو قبر میں۔ بڑے غور سے دیکھیں، دنیا بالکل اس پودے کی مانند ہے جس کو اگتے اگتے وہ لہلہا اٹھتا ہے، پھر زرد ہوتا ہے، پھر ہوا اڑا کے لے جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا کی انسانی زندگی ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، موت۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی بڑے ایک آدمی آہستہ سے جی کہہ رہا ہے، جی سر آ گئی۔ کلاس میں بیٹھیں، ذرا ایکٹیو بیٹھیں، کوئی سوال نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے امتحان، اور امتحان کیا ہے؟ غور سے سنیں کہ آپ اس دنیا کو ایسے گزاریں جیسے اللہ کے نے قرآن مجید میں بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، چاہے وہ کمانا ہو، حلال حرام کی بات ہو، اور کوئی بھی عمل ہو، اگر وہ دنیا میں کر کے اللہ کے پاس پہنچیں گے، پہلے تو وہ کام کرنے میں جب نیک کام کریں گے اللہ کی دنیا میں تائید اور نصرت آئے گی، آپ بہترین انسان ہوں گے، ورنہ آپ بالکل ایسے ہوں گے جیسے آج ہمارے ملک کے عام انسان ہیں کہ پرواہ ملک کی نہیں ہے کہ ملک جاتا ہے زندہ رہتا ہے کہ نہیں، آپ مزے لوٹ لو چند دن، وہ مزے جو ہیں وہ اللہ اسی وقت انسان آپ مزے لوٹتا ہے جب اللہ کے حکم پہ چلتا ہے، اور آخرت کا فیصلہ پھر آپ سامنے دوسرا آئے گا جو دائمی ہے۔ آپ نے ابھی لکھ چکے ہیں کہ دنیا اور آخرت کا تقابل میں نے کرایا ہے آپ کو، کمپیریزن۔ تو دنیا امتحان ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہ دنیا میں انسان خرابیاں کیوں کرتا ہے؟ کیوں؟ کہ وہ شاید بھول گیا کہ دنیا کی لالچ کے لیے۔ اور بچوں بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ امتحان ہے نا، تو انسان کو اختیار دے دیا کہ چاہے تو برا کام کرے، چاہے تو اچھا کام کرے۔ آج ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں برائیاں زیادہ کر رہے ہیں اور اچھائیاں کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ یہ انسان اس لیے کر رہا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کی وجہ سے ان کو آزادی دی ہے۔ امتحان ہے نا، تو امتحان یہ ہے کہ تم اللہ کا کہنے پہ چلتے ہو یا شیطان کے کہنے پہ چلتے ہو۔ برائیوں کا رستہ شیطان کا رستہ ہے اور نیکیوں کا رستہ اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے۔ ہاں جناب، کچھ بات سمجھ آئی آپ کے کہ نہیں؟ دنیا کی حقیقت بالکل پتہ چل گئی آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں؟ جی سر۔ اب آپ نے یاد رکھنا، دنیا کو ہم نے بالکل یہی سمجھنا ہے جیسے قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ ہم دنیا میں
علم بھی حاصل کریں، عہدے بھی لیں، لیکن بالکل جائز اور نیک صحیح طریقے سے اللہ کی قرآن کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو کے مطابق کام کریں دنیا میں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ شیطانی اختیار کیا، دنیا میں بھی ذلت جیسے اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں آپ، اور آخرت میں جہنم۔ اب کوئی سوال کر لیں، کیونکہ میں نے اگلی دفعہ دنیا پہ جو پڑھایا ہے اس کے سارے سوال کرنے ہیں آپ سے۔ اچھا، اب ایک بات بتائیں، یہ جو دنیا میں انسان کو مال و دولت ملی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، تو یہ مال و دولت اللہ نے کس لیے دی ہے ہمیں؟ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے آزمائش کے لیے اللہ کس تعالیٰ اس چیز سے ہمیں دولت آزماتے میں ہیں۔ کس چیز کی آزمائش ہے؟ کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ اللہ کے راستے میں یوز کرتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے کیا وہ صبر کرتا ہے؟ ویری گڈ بیٹا، لیکن اگر وہ زیادہ اس نے حرام سے کمائی ہے، غلط طریقوں سے کمایا ہے، تو وہ تو دنیا میں جو مرضی یہ کر لے، آخرت میں جہنم ہے اس کے لیے۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو، بڑے تجربے کی اپنی، جو لوگ دنیا میں حرام مال کماتے ہیں، ان کی اولادیں نافرمان، ان کے بیماریاں تکلیفیں اتنی کہ رات کو سونے کے لیے ان کو سلیپنگ پلز چاہیے ہوتی ہیں۔ اور یہ مومن جس کا اللہ پر بھروسہ ہے، حلال کھاتا ہے، غریب ہو یا امیر ہو، بڑی گہری نیند سوتا ہے۔ کیوں؟ اس نے کوئی خرابی نہیں کی، اس کا دل دماغ ہر چیز مطمئن۔ یہ سب اللہ کے دین پر چلنے کے فائدے اور اس دین پر عمل نہ کرنے کے بہت سارے نقصانات۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ اب میں اگلے لیکچر میں نے سوال کرنے ہیں۔ اب آئیے یہ، اگر کوئی تو موت کیا چیز ہے؟ بڑے غور سے سنیے۔ موت ہے انسان کی ایک جسم ہے، باڈی ہے، اور ایک اس کی روح ہے جس کو سول کہتے ہیں۔ جب انسان کی روح اور جسم دونوں مل جاتے ہیں تو یہ دنیا میں اس کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ موت ہے روح کا جسم سے الگ ہو جانا۔ تو موت جو ہے وہ اللہ کی ایک نظام ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آج تک کوئی موت سے بچا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں دنیا میں کوئی انسان جس نے موت سے بچ گیا ہو؟ نہیں۔ تو کتنا زبردست نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جب تک اس نے بندے کو زندگی لکھی ہے وہ زندگی گزارے گا، اس کے بعد موت۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جو شخص بھی پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، موت اس کو آ کے رہے گی۔ یہ ہے رب کا نظام، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، آ گئی۔ موت کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ کا؟ دنیا ہم نے کلیئر کر لی، اب موت کی بات آپ کو کلیئر کر دی ہے۔ اگر آپ کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں سر سر۔ مجھے سوال ہے۔ ہاں جی بتائیں۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو جلدی موت آتی ہے وہ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، اور جن کو لیٹ موت آتی ہے وہ بہت گنہگار ہوتے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ہر آدمی کے لیے سنیں، اصول اللہ کا کیا ہے؟ ہر آدمی کے لیے ایک ڈیفینٹ ٹائم کہ اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر، کہ اس بندے کو 40 سال کی زندگی دینی ہے، اس کو بچپن میں موت آئے گی، اس اگلے والے کو 80 سال میں مرے گا، ایک کا 60 سال میں۔ یہ رب نے مقرر کر دی ہے ٹائم، فکسڈ ڈیوریشن۔ اس کا کوئی تعلق نیکی اور بدی سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سر۔ اور کوئی سوال؟
ہر قسم کا سوال پوچھنے کی آپ کو اجازت ہے۔ اچھا، اب جب موت کے بعد نیچے آیت لکھی ہوئے سورہ مومنون کی 100 آیت ہے، اللہ میں پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں، وَمِن وَرَائِهِمْ، موت کے بعد جو ہے وہ من ورائہم، ان کے پیچھے برزخن، ایک پردہ ہے، یعنی موت کے بعد گویا کہ انسان کہاں چلا گیا ہے؟ ایک پردے کے پیچھے۔ کب تک رہے گا اس پردے کے پیچھے؟ الی یوم یبعثون، جب تک دوبارہ اللہ اس کو زندہ نہیں کرتا۔ اللہ کب زندہ کرے گا آگے بات آ رہی ہے۔ تو موت کے بعد آیت کا پھر ترجمہ سن لیجئے، سوال کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد انسان ایک پردے کے پیچھے چلا گیا، یعنی غائب نہیں ہو گیا، اور پردے کے پیچھے کب تک رہے گا؟ جب تک وہ دوبارہ نہیں اٹھایا جاتا۔ اب دوبارہ کب اٹھایا جائے گا وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ تو گویا انسان جو ہے وہ انسان، عجائب یہ غائب ہو گیا ہے۔ ہاں، تو انسان پردے کے پیچھے ہے۔ اب میں ایک اور چیز بتاؤں حدیث سے جو ہمیں پتہ ہے، قرآن بھی بتاتا ہے، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ قبر میں ہیں، اور اس کی روح کہاں ہے بھلا؟ کون بتائے گا؟ شاباش۔ عالم برزخ میں سر، اللہ کے پاس۔ کہاں پر؟ اللہ کے پاس کہاں پہ؟ برزخ میں۔ عالم ارواح پہ۔ اب میری بات بڑے غور سے سنیں، یہی تو چیزیں ہیں جو سمجھنی ہیں آپ نے۔ موت، جب انسان کی روح اللہ کے حکم سے یا تو علیین میں رکھی جاتی ہے، علیین میں نے اونچا مقام، یہ ایک جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، علیین، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں سجین، قید خانہ ہے ایک جگہ جہاں پہ رکھی جاتی ہیں۔ تو موت کے بعد قبر میں جسم یا ہڈیاں ہیں، اور اس کی روح انسان کی جو ہے وہ یا علیین میں ہے اگر نیک ہے، ورنہ اگر برا آدمی ہے تو اس کی روح جو ہے وہ سجین میں ہوگی، قید خانے میں۔ بات کلیئر ہے؟ سوال کیجئے، شاباش۔ بھائی سو نہ جایا کرو۔ سر میرا ایک سوال ہے لیکن وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بولیں، سوال جو بھی ہے بولیں۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ ایک عورت اکیلے کمرے میں اکیلی ہو، کیا وہ چادر کے بغیر بیٹھ سکتی ہے؟ دوپٹہ کیے بغیر سر پہ؟ یار یہ جو سوال بے وقوفی کا ہے، دیکھیں اب وہ عورت کون ہے، اکیلا کمرہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک نہ ہوں میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ سر میرا ایک کوشچن، جی، سر جو جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ مرتا ہے جمعے کے دن، تو ہم کہتے ہیں وہ بہت نیک بندہ تھا، یہ بدعت میں آتا ہے؟ یہ سب باتیں جو ہے نا، دیکھیں جمعے کی فضیلت اپنی جگہ ہے، بندے کا فیصلہ اس کے ایمان اور عمل صالح پہ ہے۔ یہ نہیں کہ جو برا آدمی جمعے کو مر جائے اس کو تو آپ جنت پہ بھیج دیں، اور جو نیک آدمی ہے وہ جمعے کو نہ مرے تو وہ پہلے تو مجھے بتائیں کہ برے آدمی کو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت ایمان اور عمل صالح بنیاد ہوگی، تو یہ بالکل آپ کی بات غلط ہے۔ کہ جمعے کا دن اچھا دن ہے، کوئی شبہ نہیں، لیکن جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہمارے ایمان اور عمل پہ ہوگا۔ پورا قرآن یہی بھرا پڑا ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، یعنی یہ بدعت ہے ایک؟ بدعت نہیں، لوگوں میں گھڑی ہوئی بات ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ اچھا، اب یہ تو موت ہو گئی، اس کے بعد نفخ اول، قرآن میں نیچے لکھا ہے، سورہ زمر کی آیت 68 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ایک سور پھونکا جائے گا، فَصَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے
وہ ختم ہو جائے گا۔ فرشتہ سور آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا، آج کل آپ نہیں دیکھتے، ہمارے بچپن ہوتے، ایک فقیر آتا تھا، اس کے پاس ایک ناد ہوتا تھا، ایک پائپ سا ٹائپ سی چیز چھوٹی سی، اس کو جب پھونک مارتا تھا نا بڑی آواز نکلتی تھی اس سے، اس کی یہ مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ یہ سور لیے اٹینٹیو ہے، ہر آن جب اللہ کا حکم ہوگا وہ پھونک مارے گا اور زمین و آسمان کی ہر چیز مار جائے گی، جو بھی اس وقت انسان چرند پرند ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے اس پہلے سور پر، جس کا ذکر ہے سورہ زمر کی آیت 68 میں۔ یہ ہے قیامت کی گھڑی کہ ساری اس سور کے بعد پوری کائنات میں کوئی زیرو چوز نہیں رہی، نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ خود ہے۔ کوئی سوال؟ جلدی بتائیں۔ یہ سب بیٹا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پیش آ کے رہیں گی۔ We have to go through these things۔ یہ آخرت کا ایمان۔ جی سر یہ روحیں جو ہیں ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، مطلب جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، کہیں مجھے اس کا کوئی سند نہیں ہے، بس اتنی بات یاد رکھیں، جنت میں جو نیک آپ کے ریلیٹیوز ہوں گے، وہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اور ان والدین کو جو نیک ہوں گے ان سب کو اکٹھا کر دے گا، حتیٰ کہ جس کا سب سے بلند درجہ ہوگا، فرض کیجئے آپ کی امی کو، وہاں جنت میں درجے ہیں نا، سب اعلیٰ درجے میں وہ ہے، تو آپ کے ابو بھی جنت میں ہیں، آپ کی ماں کے پاس اسی درجے میں چلے جائیں گے، آپ بھی اگر نیک کام کیے ہیں آپ کے ابو نے، ساروں کو اللہ اس بڑی سارے خاندان کو اس اعلیٰ درجے میں اکٹھا کر دے گا۔ یہ رب کے کرم ہیں۔ ہمیں دنیا میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری اولادیں ہمارے ساتھ جنت میں رہیں، خود بھی جنت والے کام کریں اور اولادوں کو بھی جنت ہی کے کام کرنے والا بنائیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی سوال؟ اچھا، اب صورتحال کیا ہے؟ نفخ اول کے بعد سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ذی روح زمین پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد نفخ ثانی کیا ہے؟ ثم نفخ فیہ اخری، کچھ دیر بعد اللہ کو پتہ ہے کہ پہلے سور کو دوسرے سور میں کتنا وہ ہے وقت، دوسرے سور میں کیا ہوگا؟ ثم نفخ فیہ اخری، پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اس سور کے نتیجے میں سارے انسان کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، قبروں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر بالکل ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کب ہوگی یہ صورتحال؟ جلدی بتائیں۔ دوسرے سور کے دوسرے سور کے بعد، اور عالم برزخ موت سے لے کر اس دوسرے سور تک، آپ دیکھ رہے ہیں ایک لائن ہے موت، پھر نیچے نفخ اول، اس کے نیچے ہے نفخ ثانی، لائنیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ آپ کے چارٹ پر بھی ہے۔ تو برزخ جو پیریڈ ہے وہ موت سے لے کر اور نفخ ثانی تک، یہ سارا پیریڈ عالم برزخ ہے۔ کوئی سوال؟ سر جلدی اس پہ بتائیں۔ حساب کتاب نہیں ہوتا نا، یعنی شروع ہو جاتا ہے کس میں؟ یہ عالم برزخ میں۔ عالم برزخ میں آپ کی کیفیت، آپ کی حالت میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح واپس لوٹتی ہے
اور 2 فرشتے آ کے اسے سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا رسول کون ہے؟ تیسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ لکھ لیں سوال آپ نے، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوال فوراً جب آپ اس کو دفن کرتے ہیں مردے کو، تو اللہ تعالیٰ روح لوٹا کے اور فرشتوں سے 3 سوالوں کے جواب لیتے ہیں۔ صرف نیک لوگ ہی ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں میں بتاتا ہوں بیٹا، وہ لوگ جواب دیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو رب مان کر زندگی گزاری ہوگی، تو وہ اس سوال کا جواب دیں گے تیرا رب کون ہے۔ رب کا مطلب ہے کہ اللہ کو مالک، رازق، خالق اور حاکم مانا ہوگا، اس کی اطاعت کی ہوگی، اس کی صفات سے واقف ہوں گے، وہ بالکل ٹھیک جواب دیں گے۔ جنہوں نے دنیا کو رب مان کر نہیں بلکہ شیطان کے پیچھے لگ کے زندگی گزاری ہوگی، وہ اس کا جواب نہیں دیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے رب کا حکم ہی نہیں مانا، انہوں نے اپنے رب کو پہچانا ہی دنیا میں نہیں۔ اس لیے میں اور آپ بہت اچھی طرح زندگی میں اللہ اس رب العالمین کو حاکم مان کے اس کی اطاعت میں زندگی گزاریں۔ یہ تو ہو گیا نا، تیرا رب کون ہے، اس کا جواب یہ شخص دے سکے گا۔ کوئی سوال؟ نہیں سر۔ اچھا وہ کون ٹھیک جواب دے گا جو جسے دوسرا سوال اس سے کیا جائے گا کہ تیرا رسول کون ہے؟ جس نے سنت پر عمل کیا ہوگا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے ساتھ ان کی اطاعت کی ہوگی، اور آپ کی زندگی کے حالات، واقعات اور آپ کی عظمتیں جو اخلاق میں ہیں وہ سب آپ اس کو پتہ ہوں گی، وہ فوراً کہے گا میں تو اس رسول کی ساری زندگی اس کی اطاعت کرتا رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے عظیم بھیجا ہوا پیغمبر تھا۔ فرشتے خوش ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا، جس نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی، آپ کے عمل کے مطابق عمل نہیں کیا، یہ جواب نہیں دے سکے گا، چاہے وہ اس کے پاس پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ اور تیسرا سوال کہ تیرا دین کیا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ جو قرآن و سنت پر جس نے قرآن و سنت پر عمل کیا ہوگا۔ ہاں بیٹا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دین ہے ایک، پہلے دین ہے کیا؟ میں بہت سمپل آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دین کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے جس کا تعلق فکر سے ہے یا علم سے ہے، وہ ایمانیات ہیں، وہی 5 جو ابھی ہم نے 6 پڑھی ہیں، اور دوسرا ہے اس ایمان کے کچھ ڈیمانڈز، کچھ تقاضے ہیں۔ اگر ہم نے اس ایمان کے مطابق عمل کیا ہوگا تو یہ عملی نظام ہے، اور پہلا جو وہ ہے نظریہ ہے ایمانیات، اور عمل صالح جو ہے اس کا عملی حصہ ہے۔ جس نے قرآن و سنت کے مطابق ایمان بھی اپنا ٹھیک بنایا، علم حاصل کر کے کیا ہو، اور پھر اس نے اس کے مطابق عمل سارے اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کیا ہوگا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، فوراً ٹھیک جواب دے گا۔ دوسرا اس کا جواب نہیں دے سکتا جس کا ایمان اور عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تین سوال، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ کون جواب دے گا؟ میں نے آپ کو کھول کے بتا دیا۔ اب زندگی میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم ان سوالوں کا جواب اپنی زندگی کے ایمان اور عمل سے دیں۔ کوئی سوال ہے تو جلدی بتائیں ورنہ آگے چلیں۔
بھائی بتاؤ نا، سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. میں نے اس طرح نہیں پڑھانا کہ آپ میں سوال کروں آپ جواب ہی نہ دیں. پڑھانے کا مزہ اس وقت آتا ہے جب اسٹوڈنٹ الرٹ ہوتا ہے، سوال کرتے ہیں وہ فوراً کہتا ہے ہاں مجھے سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی تو مجھے یہ سمجھائیں. یہ میں آپ کو اللہ کے لیے سب کچھ سمجھا رہا ہوں، آپ بھی اللہ کے لیے سمجھیں تاکہ آخرت آپ کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بندہ ان سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے کیونکہ اس نے دنیا میں تیاری کی ہے، اور ایک ان کا جواب نہیں دیتا جس نے شاید دنیا میں اللہ کو چھوڑ کے زندگی گزاری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عمل پر مطابق عمل نہیں کیا. تو کیا معاملہ ہوگا ان دونوں کے ساتھ؟ ایک جس نے ٹھیک جواب دیے ہیں، آپ سوال دیکھیں غور کریں، اگر اس نے دنیا میں اللہ اور رسول کا کہنا مانا ہے یہ 3 سوال بالکل اس کا صحیح جواب دے گا. ہاں تو جو صحیح جواب دے گا اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ صحیح جواب دیں گے ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھلے گی، اور جو غلط جواب دیں گے ان کے لیے جہنم کی. ویری گڈ. تو قبر سے ہی شروع ہو جائے گا عذاب اور ثواب. عالم برزخ میں جب پڑا ہے نیک تھا تو اللہ کی اس کو جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، اور اگر برا تھا تو وہ اس کو جہنم کی ہوائیں آ رہی ہیں. یہ حدیث کی صحیح حدیث ہے. قرآن کہتا ہے، سنیں لکھ لیں سورہ مومن کی آیت 45 اور 46 کہ ان میں جو بات بتائی گئی ہے خلاصہ یہ ہے کہ برے آدمیوں کو روزانہ صبح اور شام ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. جہنمی ہے تو وہ آگ دکھائی جاتی ہے جس میں اس نے جانا ہے، جنتی ہے تو اس کا جنت میں وہ مقام اور ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. سورہ مومن کی آیت 45 اور 46 اور سورہ نو جو 72 نمبر پر ہے قرآن میں اس کی آیت 25. اور حدیث آپ نے خود مجھے بتائی ہے، قرآن و حدیث برزخ میں انسان کی صورتحال صاف صاف بتا رہا ہے. کوئی سوال؟ اچھا برزخ کون سا پیریڈ ہے والا بتائیں جلدی سے. سر پہلا کیا میں نے آپ کو بتایا ہے؟ خاک سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں ہے سمجھ. سر موت سے لے کر نفخہ ثانی تک نفخ، برزخ شاباش ہے. شاباش. مرنے سے لے کر اور نفخہ ثانی جب سارے لوگ اٹھیں گے، یہ سارا پیریڈ عالم برزخ ہے. اور 3 سوال کر کے فرشتے چیک کر لیں گے. 3 سوال یاد رکھیں میں نے کل پوچھنے ہیں. عالم برزخ کیا ہے میں نے پوچھنا ہے. عالم برزخ موت جب آ گئی انسان کو وہاں سے شروع ہو گیا، اور جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ پورا وقت جو ہے یہ عالم برزخ ہے. میں نے آپ کو بتایا نیک لوگوں کی روحیں علیین میں رکھی جاتی ہیں، علیین قرآن کا لفظ ہے، اور برے لوگوں کی روحیں سجین قید خانے میں رکھی جاتی ہیں. اور عالم برزخ یہ اللہ جب چاہتا ہے ملاپ ہوتا رہتا ہے جسم اور روح کا، لیکن یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے. اور 3 سوال قبر کے، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کیا ہے. یہ ہے وہ آپ نے آج میں اس پر رک رہا ہوں، اور کل اگلی سلائیڈ جو ہے وہ کل کروں گا. عجیب اگلی سلائیڈ دکھاؤ. ہاں اب یہ دیکھیں یہ ہے حساب و کتاب کا مرحلہ. جب لوگ زندہ کیے جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. کہاں؟
मैदान हशर में। मैदान हशर में, वेरी गुड। और कल मैं आपने पहले मैं सुनूंगा जो पिछले मैंने आपको पढ़ाया है, और अगला कल अगले दफा बुध को मैं पूरी तरह ये खोल के आपको बताऊंगा। तो आपको पता चल गया कि हम जब दुनिया में हैं, पिछली स्लाइड भाई, दुनिया में जब हैं अजाब, हाँ, तो दुनिया क्या है, मौत क्या है, बरज़ख क्या है, नफ़क़ अव्वल क्या है, नफ़क़ सानी क्या है, ये सब मैंने बताए हैं। कोई सवाल है तो पूछें। शाबाश। कोई सवाल नहीं है? सर जब आपने डिफरेंस बताया था दुनिया और आखिरत में, तो उसमें आपने कहा था आखिरत में बहार है, लेकिन सर आखिरत में बहार उनके लिए होगी जिनने अच्छे अमाल किए होंगे कुरान और सुन्नत के। बेटा मैंने जन्नत का मुकाबला किया था, वो जन्नत में हमेशा बहार है, जहन्नम में तो ओके, अजाब ही अजाब है। ठीक है गाइस साहब। और जन्नत के लिए हमें दुनिया में आमाल करने होंगे कुरान और सुन्नत के मुताबिक। अच्छी तरह नोट कर लें। अच्छा एक बात बताएं, दुनिया एंजॉय करने की जगह है या जन्नत? जन्नत। तो दुनिया फिर जन्नत दुनिया किसके लिए है? इम्तिहान अमल करने आखिरत की तैयारी के लिए। अमल के लिए, अमल के लिए। नेक अमल, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करोगे हर मामले में तो जन्नत में जाओगे जो सदा बहार है। और सवाल? ये आज कर लें, मैंने आगे चलना जब है जब नेक्स्ट टाइम आप मुझे इसके जवाब देंगे, तो जो मैंने आज पढ़ाया है। सर कब्र में जब हम लोग जाएंगे तो नमाज का भी सवाल आएगा। नमाज का सवाल बेटा जब वो फाइनल होगा ना, हिसाब किताब, आमाल जब तोले जाएंगे, वो कल हशर में बताऊंगा आपको। यहाँ ये 3 सवाल हैं, जिसने नमाज पढ़ी है वही सवालों का जवाब दे सकेगा, और नमाज कायम की है, बल्कि समझ सोच के समझ पढ़ा है। जो नमाज में पढ़ रहा है, सूरह फातिहा कुरान पढ़ रहा है तो समझ के पढ़ रहा है, तक अल्लाहु अकबर सुबहान रब्बी अल अज़ीम सुबहान रब्बी अल आला दरूद पढ़ रहा है तो समझ के वो जवाब दे देगा। और कल इंशाल्लाह जब अगली दफ़ा बताऊंगा कि जन्नत और दोज़ख का फैसला किस बात पे होगा, वो आपके चार्ट में आयत लिखी हुई है।